اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے ARYQTV 2 مبارک نشستیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس کا حصہ اول آپ نے دیکھا گزشتہ پروگرام میں، اور آج ہم حصہ دوم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ڈاکٹر ندا نسیم کا سلام قبول کیجیے۔ جناب، آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ محمد عارف قادری صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ بس اپنی ایک جھلک دکھا جا میرے خواجہ، بس ایک جھلک اپنی دکھا جا میرے خواجہ، صحرا کو چمنزار بنا جا میرے خواجہ، اور عالم زمانہ سے چھڑا جا میرے خواجہ، ہر فکر جہاں دل سے مٹا جا میرے خواجہ، اور اغیار کے دربار میں خم ہوتے سروں کو دہلیز الہی پہ جھکا جا میرے خواجہ، اور اللہ کے محبوب سے جو تجھ کو ملا ہے، ہم سب کو یہ جو فیضان ملا ہے یہ اس دربار سے ملا ہے، یہ سرکار سے ملا ہے، تو اللہ کے محبوب سے جو تجھ کو ملا ہے کنز کرم خاص لٹا جا میرے خواجہ، اور جا پہنچوں گا، بہت بڑی بات ہے، جا پہنچوں گا اس ورد کی برکت سے نبی تک، جا پہنچیں گے اس ورد کی برکت سے نبی تک، خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ۔ جناب، علم و حکمت کے ساتھ لوگوں کا تزکیہ کرنے والے، خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر طے کروانے والے، عمیق جذبہ انسانیت کے علم بردار، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت خداوندی کے خوبصورت جذبے سے سرشار، آج ہم جناب خواجہ اجمیر ہند الولی سلطان الہند خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک اور پروگرام کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج جو پینلسٹ موجود ہیں ماشاءاللہ کل بھی سیر حاصل گفتگو فرمائی، اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، آپ کے تصرفات کا، آپ کے روحانی کمالات کا، آپ کی سیرت و کردار کا، آپ کی مدح و ستائش کے حوالے سے، اور آپ کے کمالات کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں ہوئیں، اور آج کی ماؤں کے لیے بہت سارے میسیجز مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ملے۔ آج بھی ہم آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ ایک ایسی اسکالر کہ جب بولتی ہیں تو علم و حکمت کے دریچے واہ ہو جاتے ہیں، میری روحانی استاد محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو آج بھی۔ شکریہ۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں ماشاءاللہ دھیما اور خوبصورت، اور میں ان کے حوالے سے کہتی ہوں کہ اصلاحی آپ کا انداز تکلم ہے، اور پروفیسر ہیں، گزشتہ کئی سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان سے سیکھتے رہیں اور یہ ہم سب کو سکھاتی رہیں۔ محترمہ پروفیسر ارم ضیاء کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہمارے ساتھ جو تیسرا نام موجود ہے، ایک ایسی آواز کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار بھی ہیں، اور جب بات ہوتی ہے عقیدت کی تو ایسا کلام پڑھتی ہیں، کلام کا انتخاب بھی ان کا بہت خوب ہوتا ہے، پورے جذب کے ساتھ، پورے رچاؤ کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، کہ سننے والا ان کا مداح ہو جاتا ہے، اور میں بھی ان کی بہت بڑی مداح ہوں۔ ہمارے ساتھ محترمہ شمائلہ ناصر موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز سے آغاز کریں۔ جزاک اللہ۔ میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے، میری آساں
امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جاون دی میں لج پالا دی منگتی ہاں میں لج پالا دی منگتی ہاں میرے پلے پرے رہندے میں لج پالا دی منگتی ہاں میرے پلے پرے رہندے اور دعا منگے گا کرو سنگیوں کہتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگے گا کرو سنگیوں کہتے مرشد نہ رس جاوے جنا دے مرشد رس جاندے جنا دے مرشد رس جاندے او جیوندے جی مرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے اور نیازی مینوں غم کادا میرا نسبت ہے لاسانی نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے لاسانی کسے دے رہن جو بن کے کیسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے غم ہی پرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے ماشاءاللہ یہ خود بھی ایک خانقاہی شخصیت ہیں. آپ ان کا کلام کا انتخاب دیکھیے اور کتنا عمدہ آغاز. میں تو بس گم ہو گئی تھی اور میں چاہ رہی تھی آپ پڑھتی رہیں. ماشاءاللہ بہت عمدہ آغاز. اب بات ہو رہی ہے دنیائے تصوف کے درخشاں ستارے کے حوالے سے. آپ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے نمایاں اوصاف کے حوالے سے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کی جماعت میں صوفیہ کرام میں آپ کا کیا مرتبہ ہے, وہ جو اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے اس سے ہمیں واقف کاری چاہیے. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ندا میں آپ کو ٹیکنیکلی یوں سمجھانا چاہوں گی کہ دیکھیں فقہ کے جیسے 4 امام اہل سنت کے, تو ہم چاروں نے ایک فقہ کو مرتب کیا. تھوڑا سا اختلاف بھی آیا, اچھا, لیکن ہر ایک یہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں دین کے تو ان تینوں کو پڑھتے بھی ہیں. پھر حکم یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کریں. پھر احادیث کا علم بنیادی طور پر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں علم الحدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ متن اور راوی, متن بھی وہی ہو اور راوی بھی متصل ہوں. اچھا, جہاں راوی کے سلسلے منقطع ہو جائیں تو اس حدیث مبارکہ کی اصول یہ ہے کہ وہ راوی متصل جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک, تب وہ مانا جاتا ہے, اس حدیث کو مستند مانا جاتا ہے, متفق ہوا جاتا ہے. صوفیاء کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ سینہ نبوت سے براہ راست فیضیاب ہوتے ہیں. جیسے وہاں راویوں کو دیکھا جاتا ہے نا, تو یہاں شجرہ طریقت کو دیکھا جاتا ہے. تو شجرہ طریقت کے ذریعے ان نے کس سے روحانی فیض لیا, انہوں نے کس سے لیا, تو اس طریقے سے باقاعدہ مرتب کیا جاتا ہے خانقاہی نظام میں, روحانی نظام میں. اور روحانی نظام میں ہمارے 4 بڑے سلاسل ہیں, جیسے فقہ میں 4 ہیں, اسی طریقے سے روحانی 4 سلاسل ہیں, سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ اور نقشبندیہ. یہ چاروں سلاسل جو ہیں ان کے ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں سارے, اور سینہ نبوت سے براہ راست فیض ہونے والے. سلسلہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے,
سلسلہ چشت جو تھا وہ جیسے پہلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی خواجہ اسحاق چشتی سے شروع ہوا تھا. جی آپ نے بتایا کہ اصل بانی وہ ہیں. جی لیکن یہاں پر جب آتے ہیں تو سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ چشت کے حقیقی بانی شمار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے عوام الناس میں مشہور یہی ہے مشہور بھی ہے چشت کے آپ بانی ہیں. جی اور وجہ یہ ہوئی کہ ان کے ذریعے یہ پورا ایریا آپ اس وقت تصور کریں نا, آپ فقط دلی سے اجمیر تک کا سفر کرتے ہیں, یہ سفر 6 مہینے میں ہوتا ہے اور اس ایک سفر کے دوران 1 لاکھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دوران سفر بھی یہ عالم ہے. واہ واہ. 1 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں 95 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے اور 95 لاکھ آپ شمار کریں تو آج ایک گاؤں کو دیکھیں نا, چھوٹے سے علاقے کو بھی دیکھیں تو وہاں ہزاروں میں لوگ ہوتے ہیں. میں کئی جگہ پوچھتی رہتی ہوں کہ اس گاؤں کی آبادی کتنی ہے, تو گویا گاؤں کے گاؤں, بستیاں کی بستیاں, شہر کے شہر, وہ سارے کے سارے ان کے اندر اسلام کی روشنی پھیلی ہے تو سبب بنے ہیں. تو سلطان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنے اور آج بھی یہ فیض جاری ہے تو گویا تعداد کروڑوں اور شاید اس سے بھی آگے بڑھ گئی. پھر آپ ہر سلسلے میں دیکھیں نا تو ہر سلسلے میں اولیاء عظام میں سے کوئی ایک آتا ہے لڑی میں جو مشہور ہوتا ہے. اب جب ہم سلطان الہند کو دیکھتے ہیں تو آپ کے فوراً بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو بچپن سے آپ کے ساتھ ہوئے, ان کی ڈیوٹی دلی میں لگائی گئی. دلی میں ان کے ذریعے اسلام کی روشنی پھیلتی رہی, رشد ہدایت کا سلسلہ ہوا. اور ان کے فوراً بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ یہ دیکھیں یہ چین ہے ایک, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے فیض دیا تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ جو خود ایک روشن ستارے بن کر دلی میں انہوں نے اور بام عروج تک اس سلسلے کو پہنچایا. پھر وقت یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں تو آپ کے خلیفہ اور خادم حضرت ثابت پیا تو ان سے ایک الگ ایک استاد و شاگرد کا یہ سلسلہ. اور یہ ساری جو ہستیاں ہیں یہ جلیل القدر ہیں. میں آپ کو یہاں روک رہی ہوں, ایک بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے اور درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پروگرام کا عنوان ہے اور آج اس کا حصہ 2 پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ندا نسیم کاظمی کو اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ماشاءاللہ سیر حاصل اور پر مغز گفتگو فرما رہی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, محترمہ پروفیسر ارم ضیاء صاحبہ اور آپ کی پسندیدہ ثنا خواں منقبت خواں محترمہ شمائلہ ناصر بھی موجود ہیں. اب استاد اور شاگرد کے رشتے کے حوالے سے بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہی تھی اور جو ربط میں چاہتی ہوں اس کو جو میں نے منقطع کر دیا تھا معذرت, اسے دوبارہ جوڑیے. جی نہیں تو بات ہو رہی تھی آپ کی ایک مقام اور مرتبے کے حوالے سے صوفیاء میں, تو آپ ان صوفیاؤں کی کہکشاؤں کا ایک ایسا روشن ستارہ ہے کہ جس سے آج تک ضیاء پاشیاں سے معاشرہ منور ہو رہا ہے. تو اس چین کی بات ہو رہی تھی جو آپ کے ذریعے آگے پھیلتی چلی گئی. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں یہ کرنا چاہوں گی. دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. 2 لفظوں پر زور دوں گی, ایک مومنین کے لیے بشارت اور ساتھ فضل کبیر کی. تو آپ دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے اور ان کی حکومت میں ملکہ چلتی ہیں وہاں سے اور وہاں پہنچنا چاہتی ہیں, تو آپ دربار میں پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کر لے آئے اس کی سلطنت سے اور یہاں لا کے رکھ دے. تو ایک وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس سے بھی جلدی. تو دوسرے نے کہا کہ آپ کے ایک امتی نے کہا, آپ کے ایک درباری ولی کہیں کہ اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے اس نے ایسا کر لیا. اور یہ قرآن مجید میں مذکور ہے, تخت وہاں سے اٹھایا یہاں لا کے رکھا پلک جھپکنے سے بھی پہلے. یہ تصرف تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی کا. اور پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیسے کیا, تو اس نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, اور اسے کتاب کا علم دیا گیا تھا. اب آپ غور کریں جس آیت مبارکہ سے میں نے شروع کی بات کہ مومنین کو خوشخبری سنائیے, وہاں کہنے والا ایک ولی تھا, یہاں کہنے والا خدائے رب ذوالجلال, وہاں فقط فضل تھا, یا فضل کبیر ہے. تو سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں تو اونٹ اٹھتے نہیں ہیں, بیٹھے رہ جاتے ہیں. آپ چاہیں تو تالاب کا پورا پانی, یہ خدا کا فضل ہے, خدا کا فضل ہے. خدا نے کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تصرف, کمال, اختیارات اتنے دے دیے جاتے ہیں اہل ایمان کو جو اس راہ کے مسافر ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں تو وہ پورا تالاب ایک آپ کے برتن میں سمٹ آتا ہے, اور جب آپ خوش ہو کے اسے واپس ڈال دیتے ہیں تو وہ رواں دواں ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا, اور وجہ یہ تھی کہ آپ نے بھی تو اپنی زندگی فنا کر دی. بے شک بے شک.
جن کے یقین کی طاقت سے چٹانیں شق ہو جائیں، جنہیں سمندر راستہ دیں، جن کی زبان پرتاثیر ہو، وہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ مقام و مرتبے کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن یہ تصرفات ایسے ہی عطا نہیں ہو جاتے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ انہی کی گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور جب آپ کی دینی خدمات پہ آپ آئیں گی تو اس سے پہلے کہ جو ان کی اپنی کاوشیں ہیں، ایک طویل اسٹرگل ہمیں نظر آتی ہے، اس کے حوالے سے کلام کیجیے۔ ندا، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ظاہر بات کی تھی کہ بچپن سے آپ کی روح اور آپ کا دل اسی طرف مائل تھا کہ آپ جتنی زیادہ خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، لوگوں کا درد محسوس کرتے تھے۔ اب جو دل تھا اس میں دوسروں کا درد تھا، اللہ کی عیال کا درد تھا، تو اللہ نے تو آپ کو چن لیا اپنے کاموں کے لیے، اور ظاہر ہے جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کے تمام پردے جو ہیں وہ پھر ہٹ جاتے ہیں، نیچے وہ ہوتا ہے، اوپر اس کا مالک ہوتا ہے، اور بیچ میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے فضل کے نیچے جو لوگ زندہ رہتے ہیں، جو اس کے سائے میں ہوتے ہیں، وہاں عقل بہت دور کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں عقل کے پیمانوں پہ ان چیزوں کو نہیں برتنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جب وہ اپنے بارے میں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو میرا اور تمہارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے جس بندے کو جس چیز سے نواز دے اور جو طاقت اسے عطا کر دے تو ظاہر ہے وہ سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جب ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار علیہ السلام کے ذریعے اس قدر حسین تحفہ ملا کہ سلطان الہند کا خطاب آپ کو ملا، اور پھر آپ کو ایک نگری میں بھیجا گیا، اور سب سے بڑی دینی خدمت میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی ہے وہ تبلیغ حق ہے، کہ اس کفر کے اندھیرے میں آپ نے کلمہ حق کو روشن کیا اور لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر اس کلمہ حق کی روشنی کی زندگی میں لے آئے۔ وہاں تو معاشرتی فرق اور طبقاتی فرق میں بہت ہی زیادہ تھا، کیونکہ دیکھو نا، لوگ تو انسان ہی نہیں سمجھے جاتے تھے۔ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں انہیں تو انسانیت کی پہچان ہی نہیں تھی، وہ تو درجہ ہی نہیں تھا۔ یہاں پہ پیار ہی پیار تھا، محبت ہی محبت تھی، برابری ہی برابری تھی، ہر غریب کا درد اپنا درد سمجھا جاتا تھا، اس قدر میٹھا بول تھا، اس قدر میٹھی زبان تھی۔ تو سب سے بڑی دینی خدمت یہی کہ کفر کے اندھیروں سے نکال کر ان کو کلمہ حق کی راہ کے اوپر ڈال دیا، ان کو اللہ والے بنا دیا، اور جب ان کو اللہ والے بنا دیا تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ اور اس تربیت کے بعد آپ نے تربیت اصلاح کی، اور جب آپ نے تربیت اصلاح کی تو اس میں سب سے زیادہ جو آپ نے حکم دیا وہ طہارت کا تھا، پاکیزگی کا، کہ دیکھو طہارت اور پاکیزگی، جب انسان جسمانی طور پہ پاکیزہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن خود بخود پاکیزگی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور جب ظاہری طور پہ وہ پاکیزہ ہوتا ہے تو وہ اندر روحانی طور پہ بھی پاکیزگی کو اپنے اندر اتارنے لگتا ہے۔ کہ حضرت خواجہ کی بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے وہ زیر عرش الہی کے نیچے رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سوچو کہ باوضو رہنا کتنا ضروری ہے کہ وہ آپ کو عرش الہی کے نیچے رکھتا ہے، کہ جب آپ باوضو رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو خود ایک احساس ہوتا ہے کہ میں اس وقت پاکیزہ ہوں، میں باوضو ہوں، میں منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالوں جو کسی کو یا میرے رب کو گرا گزر جائے۔ پھر آپ نے نماز کا جس طریقے سے حکم دیا، نماز کی اتنی تاکید فرمائی، اس کی دیکھو وجوہات کیا تھی، کیونکہ جب لوگوں کا کنورژن ہوا اور جس کلاس سے ہوا تو انہیں نہ اس طہارت کا پتا تھا، نہ یہ پتا تھا کہ اس رب کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ تو پہلے تو انہیں پاکیزہ کر کے پھر رب کی بندگی کی طرف مائل کیا، کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو در حقیقت یہ عبد اور معبود کا جو ربط بنتا ہے تو یہ ایک راز ہے، اور معراج المومنین بھی ہے۔ تو نماز کے اوپر آپ افسوس کرتے تھے ان لوگوں پہ کہ جو نماز میں تاخیر کرتے تھے، ان لوگوں پہ آپ افسوس کرتے تھے، اور آپ نے ہمیشہ یہ تربیت دی لوگوں کو کہ نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرو، اس حق کے ساتھ ادا کرو جو نماز کا حق ہے۔ ہم تو شاید صرف کھڑے ہو کے ٹکریں لگاتے ہیں، لیکن نماز کی روح کو نہیں سمجھتے کہ نماز پڑھی کس لیے جا رہی ہے، اس کا اصل مصرف کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ پھر آپ نے کیونکہ اتنا زیادہ لوگوں سے آپ محبت کرتے تھے، ان کے لیے دن و رات، اور اسی لیے آپ اتنے مشہور ہیں کہ یہ خطاب آپ کو
آپ کے مریدوں نے دیا تھا بندہ نواز، کہ اللہ نوازتا ہے. تو یہاں پہ جو مریدین ہیں وہ بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ نواز ہے. یہ خطاب آپ کو آپ کے لوگوں کی طرف سے ملا. اور چھوٹا سا میں ایک یہاں قصہ تمہیں سناؤں گی کہ ایک دفعہ بہت بیمار ہو گئے تھے، تو ایک وید آپ کے پاس آیا جو مسلمان نہیں تھا. اچھا. اور اس نے آپ کا علاج کیا اور اللہ کے حکم سے آپ کو شفا ملی. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جو تم سمجھتے ہو اور تمہارے ہاتھ میں اللہ نے اتنی شفا دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ زندگی میں جس معاملے میں میری انا آگے آتی ہے میں انا کو کچل دیتا ہوں. واہ سبحان. آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے اسے دعوت اسلام دی. دعوت اسلام دی اور وہ سوچ میں پڑ گیا. اچھا. تو آپ نے کہا کہ تمہاری انا آگے آ رہی ہے. اور بس یہی لمحہ تھا کہ وہ بھی کلمہ حق پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو بے شمار آپ کی دین جو ہیں وہ خدمات ہیں، لیکن سب سے اوپر میں کہتی ہوں تبلیغ حق. اس کے بعد آپ نے جو پاکیزگی کا درس دیا اور نماز پہ بہت زیادہ خود بھی پابندی کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی کرائی اور اس کی روح کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نماز کی روح کیا. صحیح. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو تدبر ہے، آپ کی جو فکر ہے وہ اصلاحی ہے، اور پھر ایک ایسا معاشرہ کہ جو مختلف تقسیم کا شکار ہے، چاہے وہ طبقاتی ہو یا وہ معاشرتی ہو، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایسا عدل و انصاف والا ماحول اور سب کو برابری دینا، وہ بندہ نوازی کرنا، کتنی پیاری بات. تو میں چاہتی ہوں کہ محترمہ امتیاز جاوید خاکوفی صاحبہ آپ اسی بات کو آگے بڑھائیں کہ ہم ٹھیک ہے یہ سارے معاملات ہیں، تصرفات ہیں، روحانی کمالات ہیں، ٹھیک ہے، عادات کیا تھیں؟ ایک اچھا مسلمان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے تو لوگ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں نا، آپ کی عادات، آپ کے کیا اخلاق ہیں، آپ کے طور اتوار کیا ہیں، آپ کی نشست و برخاست کیا ہے. ہم کیا سمجھیں اس سے؟ دیکھیں ندا، ایک روحانی اور سماجی انقلاب جو سلطان الہند کے ذریعے آیا ہے، آپ اس کی بیسک روح پر چلے جائیں نا تو یہ لوگ توحید کے صرف زبان سے دعوت دینے والے نہیں، بلکہ خود اس کے پیکر بن کے یوں ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر رب العالمین ہے، نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، تو یہ لوگ خادم العالمین نظر آتے ہیں. سبحان. جو بنیادی چیز نظر آتی ہے وہ انسانیت نظر آتی ہے ان لوگوں میں. مسلمان، مومن اور ولی ہونا تو بڑی بات ہے نا. تو یہ بیسک چیز ہے جو آج ہم سب کھو چکے ہیں. مسلمان سے بھی پہلے انسان تو بنے انسان ہے نا، ایگزیکٹلی. تو وہ انسانیت نظر آتی ہے ان لوگوں میں، اور یہ تو اس درجے کمال پر نظر آتی ہے کیونکہ انہیں اللہ کے سوا کچھ مطلوب نہیں ان انسانوں سے. تو آپ کا جو دائرہ تھا، آپ کی جو مسکراہٹ تھی، وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوا کرتی تھی. وہ جو کوئی بھی آتا تھا، سادھو بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے، تاریخ الدنیا بھی آتے تھے، اسی لیے تو آتے تھے، یہاں تک کہ جنگل سے شیر اور درندے بھی آتے تھے. واہ واہ. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو ہے وہ ہر طرح سے لوگ آ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے اپنا لے کر جاتے ہیں. مرادیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں، جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. سلطان الہند کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا. اور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یا باقی تمام صوفیاء ملے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رگ و ریشے میں اترا ہوا ہوتا ہے کہ جب آپ اس بارگاہ نبوی میں جاتے ہیں اور وہاں سے سلطان الہند کا خطاب ملتا ہے تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا، غلام تو ہم زئی سبب تاجدارم. میرے آقا آپ کا غلام ہوں تو تاجدار ہوں. اور پھر آپ دیکھیں تو دیوان معین اور حوریہ نے بھی پچھلے پروگرام میں آپ کی نعتیہ کلام پڑھا. تو یہ محبت اور یہ پیار اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت آپ کے ہر رنگ میں نظر آتی ہے. یہ در حقیقت نبوی رنگ تو ہے جو دسترخوان میں نظر آتا ہے، مہمان نوازی میں نظر آتا ہے، زود و ورا میں نظر آتا ہے، راتوں کے قیام میں نظر آتا ہے، اور دنیا سے یہ نبوی رنگ ہے. کیا بات ہے، ایگزیکٹلی وہی ادھر کا ہی تو عکس ہے، ادھر کی تو خوشبو ہے جو مہک ادھر سے آ رہی ہے. واہ 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 واہ. اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہوگی اور کیا کہا جائے. ایک بریک لے رہے ہیں، درود بھیجیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ پہ. اللہم صلی علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے کردار کی اور آپ کی سیرت کی خوشبو سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی بزم مہک رہی ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر ارم ضیاء صاحبہ موجود ہیں اور ہم ان کی سمت آ رہے ہیں. بریک سے قبل محترمہ امتیاز جاوید خاکوفی صاحبہ نے کیا کمال گفتگو فرمائی ہے. مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ اب ایک اچھا انسان بننا، اس کے بعد ایک اچھا مسلمان بننا، پھر اپنی عادات،
اور اتوار کو ایسا رکھنا کہ دیکھنے والوں کو اللہ یاد آ جائے، یہ تو ہم نے سمجھ لیا. اب بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. کیا افکار تھے، وہ کون سی فکر تھی کہ جو لوگوں کو کھینچ کے اپنے آپ سے اپنے جو ہم اپنے خود شناسی میں گھرے رہتے ہیں نا کہ بس ہم اپنے آپ کو جان لیں، وہ خدا شناسی تک لے گئی ان کو وہ فکر کیا تھی ان کی؟ ندا اللہ کے بندوں سے محبت کرنا. جی. کہ جب انسان اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے نا تو وہ ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ان کو صحیح ڈگر پہ ڈالنا. دیکھو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اولیاء کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ انہیں مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو نہ صرف یہ کہ فیض پہنچانا ہوتا ہے بلکہ ان کو درست راہ کی طرف لگانا ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے جو فیض، ان کی جو برکات ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. کہ جیسے ابھی تم بات کر رہی ہو تو اجمیر شریف کی جو رونقیں ہیں اور جو بات ہے کہ ہر رنگ و نسل وہاں موجود ہوتی ہے اور اسی عقیدت اور احترام سے موجود ہوتی ہے جو آپ کی زندگی میں ہویا کرتی تھی. تو آپ کی جو تعلیمات تھیں، آپ کے جو افکار تھے، اس میں آپ نے اب جھوٹ کو بہت ناپسند فرماتے تھے. اور آپ کہتے تھے کہ جھوٹ نہ بولو، کبھی جھوٹی گواہی نہ دو، کہ جھوٹے کا گھر جو ہے وہ ویران ہو جاتا ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. اللہ. پھر آپ اپنی تعلیمات میں ایک دفعہ جب آپ درس دے رہے تھے تو آپ اللہ کی اطاعت کرنا بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا کیا حق ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرو. تو آپ کے جو مرید، جو جانشین حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ اس بہترین طریقہ کیا ہے رب کی اطاعت کرنے کا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، کہ خلق خدا کے لیے اپنے دروازے کھول دو. پھر فرماتے ہیں کہ نعمت اسے حاصل ہوتی ہے جو سخی ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ سخاوت کرو تو دریا کی طرح کرو، کہ اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو سخاوت کرو تو دریا کی طرح کرو، شفقت کرو تو آفتاب کی طرح کرو، واہ. اور خاکساری کرو تو اس زمین کی طرح کرو. واہ سبحان اللہ. تو تمہیں اللہ اپنا دوست بنا لے گا، اور جب اللہ سے قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کے دوست بن جاؤ گے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر تو دنیا کا کوئی رنگ ہی نہیں، کہ جس کو اللہ کا رنگ لگ جائے پھر کسی اور رنگ کی اسے ضرورت نہیں رہتی. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے آپ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ ثواب ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے مبارک کو دیکھنا ثواب ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے مبارک کو دیکھنا ثواب ہے، کلام پاک کو دیکھنا ثواب ہے، تو سوچو اسے پڑھنا کتنا ثواب ہے. سبحان اللہ. پھر عالم با عمل کو دیکھنا اور اس کی صحبت میں بیٹھنا ثواب ہے. جی. خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھنا ثواب ہے، اور اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا اور اس کی عزت کرنا ثواب ہے. اور بڑی ہی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جو خود پرستی اور نفس پرستی کرتا ہے در حقیقت وہ بت پرستی کرتا ہے. یہاں بت بٹھا لیے. پرستی اور نفس پرستی کرتا ہے در حقیقت وہ بت پرستی کرتا ہے، اور جب تک وہ بت پرستی کو ترک نہیں کر دیتا وہ خدا پرستی نہیں کر سکتا. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. اور ایک جگہ آپ نے اور بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جو نفس پرستی کرتا ہے وہ کبھی حق بات نہیں کر سکتا. صحیح. اور نفس پرستی گناہ کبیرہ ہے. تو یہ آپ کے افکار ہیں کہ اپنے آپ کو مٹانا، کیونکہ جب تک اپنے آپ کو آپ مٹائیں گے نہیں تو آپ اللہ والے کیسے کہلائیں گے؟ مٹی خاک میں مل کے تو گلزار بنتی ہے. آپ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے اپنے دروازے کیسے کھولیں گے؟ کہ سوچو ایک کسان کو جب ضرورت پڑی اور آپ کے پاس یہ جب خبر آئی، یہ واقعہ آیا، تو آپ اگر بادشاہ وقت کو ایک خط لکھ دیتے تو اس کسان کی تمام ضرورتوں کو پوری کر دیتا. لیکن آپ نے اجمیر سے دہلی تک کا سفر کیا، اس کسان کے پاس پہنچے اور پھر اس کو ساتھ لے کے بادشاہ کے دربار میں گئے. کہ یہی وہ طریقہ تھا کہ جس سے لوگ جو تھے ان کے دل پگھل جاتے تھے آپ کے سامنے. جی. اور وہ آپ کی راہ پہ، آپ کی کہی ہوئی باتوں پہ ایسے عمل کرتے تھے کہ بس پھر وہی تھا کہ جو رنگ خود پہنا ہوا تھا وہ اللہ کے بندوں کو لگاتے چلے گئے. اور جو آج بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے میں کہتی ہوں محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ در حقیقت وہ انہی باتوں پہ عمل کرے، کیونکہ اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ جو ہے در حقیقت وہ سرکار علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے. بے شک. اور جو سرکار علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے وہ اطاعت خدا کا دعویٰ ہے. تو جو یہ کرے گا
تو اس کو یہ محبت بھی نصیب ہوگی اور اطاعت رب جلیل بھی. کیا پیارا پیغام ارم ضیاء صاحبہ کی جانب سے ملا ہے کہ محبت اولیاء اللہ در حقیقت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت محبت الہی ہے، معرفت الہی ہے. یہ جو اپنے آپ کو، یہ جو نفس پرستی ہے، اس کو ختم کر دینا، وہ دانہ خاک میں مل جائے، گلزار بن جائے. آج کی عورت اور ہم سب کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی سیرت و کردار سے ہمیں، ویسے ہم نے اس گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی، لیکن آج جو بہت پیارے پوائنٹس ہمیں ملے ہیں، نکات ملے ہیں کہ نفس پرستی سے بچنا ہے، اپنے اندر کے بتوں کو کچل دینا ہے، توڑ دینا ہے، پر کیا کریں؟ ندا دیکھیے، نفس کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں 12 مقامات پر قد افلح من زکا. کامیابی تزکیے سے مشروط کر دی گئی کہ کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاک کر لیا. پھر ایک اور جگہ بھی اسی طرح آتا ہے قد افلح من تزکا، کہ تزکیے نفس کیا ہے؟ جس سے کہ ایک مومن نکھرتا ہے اور اس کے اندر وہ سورج نور کا آ جاتا ہے کہ اسے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ضبط نفس. جیسے قلت طعام بھی کہیں، قلت کلام، قلت منام. یہ کیا ہے کہ ہم جو کھانوں کی پلیٹیں بھر لیتے ہیں نا، یہ اندر کی ہرس ہے نا ہماری، جو صرف کھانے کی پلیٹ میں ہی نہیں، ہماری دنیا کی ہر چیز کی طرف ہم لپک رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، دنیاوی مثال دیا بالکل. تو ہم جب نفس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہشوں کو اپنی روکتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں دریا کی طرح کا کیا ہونا ہے کہ دریا بہتا رہتا ہے نا، پاکیزگی اس کی اپنی جگہ رہتی ہے. جانور بھی پانی پی کے جا رہے ہیں، کتے بھی پانی پی رہے ہیں، مگر میلا نہیں ہونے دے رہا ہے. ہاں جی، اس کی طہارت اپنی نواز سب کو رہا ہے، بالکل سب کو نواز رہا ہے، اور آپ اس سے، اس کا پانی پاک ہے، ماشاءاللہ، اس کی پاکیزگی برقرار ہے. سورج ہے وہ اپنی کرنیں ڈالتا ہے نا، تو یہ نہیں دیکھتا یہ غریب کی جھونپڑی ہے، یہ امیر کا مال ہے. واہ واہ واہ، اس کی کرنیں ہر ایک پر پڑتی ہیں. مساوات کا عالم دیکھیے. ایک وہ سبق مل رہا ہے. تو دریا کی طرح ہو جاؤ، سورج کی طرح ہو جاؤ، زمین کی طرح تم میں عاجزی و انکساری آ جائے تو اندر کے تکبر کے سارے بت توڑ ڈالو. تو یہ سارے بتوں کو توڑو گے تو تب دل پاکیزہ ہوگا نا. آپ کمرہ صاف کرتے ہیں نا تو کہیں کونوں قدروں میں رہ جاتا ہے کچرا، ان کونوں قدروں کو بھی صاف کریں گے تو اللہ کا نور آئے گا. یہ کثافتیں ہیں جو اندر کی ہیں، یہ نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، یہ کسی کے خلاف کچھ سوچنا ہے، ان سب چیزوں کو باہر نکال دیجئے. ایک درویش صفت ہونا کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے بھلا سوچنا، ہر وقت سوچنا، ہر حال میں سوچنا، اپنا حق چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑنے کا کوئی ملال نہ ہو. بندہ یہ کہے دوسرے کا بھلا ہو جائے، کر بھلا ہو بھلا. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوبی صاحبہ آپ کی، محترمہ پروفیسر ارم ضیاء صاحبہ آپ کی. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہم نے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین نے بھی. کوئی ایک نکتہ بھی اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اسے اپنانا شروع کر دے تو میں سمجھتی ہوں کہ حق ادا ہو گیا. ویسے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جو دنیا سے بیگانہ ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہے، جب پیمانہ خالی ہوتا ہے نا، یا کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، کچھ خالی ہوتا ہے، تبھی اس میں کچھ آ سکتا ہے. تو اپنے دلوں کو پہلے خالی کیجئے دنیاوی قدرتوں سے، رنجشوں سے، برائیوں سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اچھے اعلیٰ انسانی اوصاف کو اپنے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کیجئے. اپنا باطن بھی سنواریے اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، کیونکہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. فی امان اللہ. السلام علیکم. اختتام کریں گے ہماری پیاری بہن محترمہ شمائلہ ناصر خان کی آواز پہ. یا معین الدین چشتی دستگیر ماتوئی، یا معین الدین چشتی دستگیر ماتوئی، یا معین الدین چشتی. سید معشوق ماں پیران پیر ماتوئی، سید معشوق ماں پیران پیر ماتوئی، یا معین الدین چشتی دستگیر
چشتی الغیاث المدد اے خواجہ کل خواجگاں الغیاث المدد خواجہ کل خواجگاں ما فقیرانی مسلطان ما فقیرانی مسلطان و امیر ماتوئی یا معین الدین چشتی روز ماں روشن شبی ماں روشن زنوار تو روز ماں روشن شبی ماں روشن زنوار تو نیر تابان ماں نیر تابان ماں بدر منیر ماتوئی نیر تابان ماں بدر منیر ماتوئی یا معین الدین چشتی بندہ مانز در دولت بدر دے نسبتیں بندہ مانی از در دولت بدر نسبتیں بندہ پرور از کرم بندہ پرور از کرم نسبت پذیر ماتوئی بندہ پرور از کرم نسبت پذیر ماتوئی یا معین الدین چشتی دستگیر ماتوئی یا معین الدین چشتی